الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ رحمت دا می پا خدایا باغ سکا کر ہریا بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا آمین ثم آمین۔ تو آج قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان عشق حقیقی کے سچے عاشقوں جنہوں نے عشق حقیقی کے پورے پروسیجر اور پروسیس کو مکمل کر کے موتو قبلہ انت موتو والا لازوال مقام و مرتبہ حاصل کیا، ان عالی ہمت مردان حق، مردان مومن، مقربین و صادقین، کامل ولی اللہ کے بارے میں آپ سمجھا رہے ہیں۔ جو ہماری آج کی ایپیسوڈ ہے اس میں کہ فیضان مردان حق حاصل کرنے کے لیے بھی صبر و ہمت اور حوصلہ اور کامل یقین درکار ہے۔ تو سنتے ہیں میاں صاحب کی زبانی انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آہو ہمت مرداں والی ایو کم کریں دی، مرداں دے در ٹہندے نائی شامت تد مریں دی، کہ ہم ولی اللہ یعنی مرد حق سے رجوع نہیں کرتے، ان سے راہبری اور رہنمائی نہیں لیتے، حالانکہ ان کی رہنمائی سے یہ کیا کہ ان کی تعلیمات اور کردار اور افعال جو عین شریعت کے دائرے کے اندر ہوتے ہیں ان کی رہنمائی، ان ولی اللہ کی، تو ان سے ہمیں قوت ایمانی نصیب ہوتی ہے اور وہی قوت ایمانی ہمارے تمام کام کرتی ہے۔ تو آگے میاں صاحب فرماتے ہیں جس جائی وچ مطلب ہوئے مرد پچاون کھلیاں، ملن مراداں منگتیاں نو مرداں دے در ملیاں۔ تو صاحبان باصفا کے در ملنے سے یعنی ان کی رہنمائی سے سائل اور طلبگار بالآخر فیض حاصل کر لیتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ ہوندی بند خلاص شتابی مرد پون جد زامن، تن نصیب او دے جس پھڑیا مرداں سندا زامن۔ سبحان اللہ۔ یہ نا مجھے ایک بات یاد آ گئی ایک فقیر کی، وہ کہتے ہیں کہ بس کے اندر نا لوگ سفر کرتے ہیں، جانا ایک ہی منزل پہ ہوتا ہے، کچھ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ پیچھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ چھت پہ ہوتے ہیں، پہنچ وہ بھی جاتے ہیں، وہ دامن کسی کا پکڑو گے تو پہنچ جاؤ گے۔ میں کہتی ہوں ہم تو پیچھے لٹکے ہوئے ہیں، لٹکے ہوئے میں بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دے، لٹکنے کی بھی توفیق دے دے انشاءاللہ العزیز۔ تو وہی ہے نا، وہی چیز ہے، بے شک بے شک، کسی کا دامن پکڑو بس، بے شک بے شک۔ تو وہی خوش نصیب ہیں جو ان اللہ والوں سے، اہل علم اور نور و بصیرت ہستیوں سے نسبت اور رابطہ رکھتے ہیں۔ تو ان کی رہنمائی سے ہر قید و بند سے خلاصی یعنی رہائی ملتی ہے۔ تو آگے پھر میاں صاحب فرماتے ہیں کہ مرد ملے تے درد نہ چھوڑے، واہ جی واہ، مرد ملے تے درد نہ چھوڑے او گن دے گن کردہ، کامل لوگ محمد بخشا لال بنان پتھر دا۔ سبحان اللہ۔ ایسے مرد حق کی صحبت نصیب ہو جائے ان کی رہنمائی میں تو سب دکھ جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ کامل و اکمل ہستیاں ہیں جن کے کردار، تعلیمات اور فیض سے معرفت خداوندی نصیب ہوتی ہے۔ یعنی جو بندہ کچھ بھی نہیں ہے وہ کامل کی بارگاہ میں چلا گیا ہے، اس کو سب کچھ مل جاتا ہے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ کامل یقین کے ساتھ۔ اب آپ مرد مومن کی پشت پناہی کا درس دے کر طالب اور سالک کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ بڑا یہ زبردست میاں صاحب کا ایک جو 2-3 اشعار کا ایک پیکج ہے نا، بڑا ہی زبردست ہے۔ انسان کے اندر وہ قوت ایمانی ایسے آتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ کدھر سے یہ اتنا کرم ہو گیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مردہ ہمت ہار نہ مولے، مت کوئی کہ نہ مردہ، ہمت نال لگے جس لوڑے پائے باج نہ مردہ۔ کبھی بھی نہیں وہ ایسے ہوگا، نا امید نہیں ہوگا، وہ اپنا مقام حاصل کر لے گا، وہ ضرور کرے گا، وہ ضرور کرے گا۔ تو مرد حق کی مردانگی جو ہے وہ کیا ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ قوت ایمانی، قوت روحانی، اور یہ نا کہ جسمانی طاقت نہیں ہوتی ہے، وہ ایک قوت ایمانی اور قوت رحمانی ہوتی ہے، وہی اس جسم کو بھی پھر وہ طاقت دے دیتی ہے نا۔ تو تھک جانا، رک جانا یا نا امید ہونا یہ جواں مردی نہیں ہوتی ہے۔ تو اے بندے تو انہیں دنیاوی یا اخروی کسی بھی مطلب کے لیے ہمت نہیں ہارنی ہے، ورنہ تیری مردانگی کو لج لگے گی، تو یعنی شرمندگی ہوگی۔ تو اگر یہ قوت ایمان، یہ گوہر مقصود انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو وہ آخر کار اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ پائے باج نہ مردہ، یہ دیکھیں ایک سند سرٹیفکیٹ بھی ہو گیا ساتھ کہ پائے باج نہیں مردہ، کبھی بھی نہیں مرتا، کبھی بھی وہ نا امید نہیں ہوتا، مایوس نہیں ہوگا وہ کبھی بھی انشاءاللہ۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ آگے بڑی مزید رہنمائی فرما رہے ہیں، جہاں تک ساس نہ راس نہ اومی،
नाराज होता है ना उम्मीद, जब तक जहाँ सांस है। तक सांस नाराज ना होवी, सांस टूटे मुड़ आसा, आखिरी सांस हो ना अगर ज़िंदगी का, वहाँ तक भी ये उम्मीद साथ रखनी है, ये उसकी अल्लाह ताला की तवक्कल पे यकीन रखना है। ढूंढ करन थी अटी ना ही अट गयूं ता हासा, वाह वाह। यानी आखिरी सांस तक ना उम्मीद नहीं होना, आखिरी सांस तक ला तक ना तुम्हें रहमतुल्लाह वाली आस उम्मीद पे कायम रहना है। तो आगे फिर फरमाते हैं कि तलाश और जस्तू के अमल से हटना नहीं है, हट गयूं तो जग अनसाई होगी। इसलिए मियाँ साहब ने दुआ मांगी है ना, तक रोज़ा महबूब तेरे दा जावे जान सुहाली होवे नसीब नबी दा कलमा ते मौत शहादत वाली, यानी मौत का जो लम्हा है वाह कलमा भी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आगे मियाँ साहब फरमाते हैं चल चल हार ना हारी हिम्मत, ये हम सब के लिए बड़ा ज़बरदस्त सबक है। ये सिर्फ वो कामलीन के लिए नहीं है, वो खासुल ख़ास के लिए नहीं है, ये आमों के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त दर्स है। जब भी हम किसी भी दुनिया की उसमें जस्तजू में, अल्लाह की जस्तजू है, दुनिया के और किसी चीज़ की है, तो उस पर सब के लिए ये एक जैसा दर्स है, ये एक जैसा कि चल चल हार ना हारी हिम्मत, एक दिन फिर सी पासा, भुखा मंगन चढ़े मोहम्मद ओढ़क पर्दा कासा। तो महबूब की तलाश के सफ़र, इश्क के रास्ते में आने वाली मुश्किलात, मसाइब और आजमाइशों और इम्तिहान से निपटने के गुर और तरीके बता रहे हैं। मियाँ साहब फरमाते हैं कि बार बार की नाकामी उसको बर्दाश्त करना है, हौसला नहीं हारना, और सच्ची तलब और हकीकी जस्तजू वालों का आखिरकार वो कासा प्याला जो है वो भर जाता है, मुरादों से भर जाता है। तो फिर फरमाते हैं कि जहाँ मकसूद मैसर होंदा रंजू रात थींदी, ये फिर वही वाला आ गया कि जब किसान खेती लेके जाता है तो खुश होता है, वही चीज़ ये आ गई है। जहाँ मकसूद मैसर होंदा रंजू राहत थींदी, याद ना रहे कजिया कोई जदू फरागत थींदी। तो सच्ची तलब और बेशुमार मुश्किलात के बाद जब गोरे मकसूद यानी मंज़िल मकसूद जो थी हासिल हो जाती है, तो सुकून कल्ब और इत्मीनान नसीब हो जाता है। तो वही रंज राहत में बदल जाते हैं, बंदा उस राह में पेश आने वाली तमाम तकालीफ को भूल जाता है, वही दुख सुख में बदल जाते हैं। और फिर अल्लाह करीम के मकबूल बंदे दुखों से घबराते नहीं हैं, क्योंकि इन दुखों के पसे पर्दा बड़ी राहत और सुकून होता है। बेटा ये एक बड़ा एक जौहर है इस चीज़ का कि मंजिल करीब होती है बल्कि सामने होती है। तो ऐसे मकाम पे मियाँ साहब की कल मरकत में आ जाती है। आप फरमाते हैं कि सुभान अल्लाह, दुख सदा सुख गाबगा, दुखा ती सुख वारे, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे। सुभान कि अब अल्लाह की रज़ा नसीब हो गई है, तमाम दुखों से जान छूट गई है, तो वही दुख जो थे वो सुख में तब्दील हो गए हैं और आसानियाँ सामने आ गई हैं। अब और आसानियाँ कम। फिर आप फरमाते हैं कि अगर इन्हां दुखों विच सोना तू लभना है तो मैनू ये दुख 100 बिस्मिल्लाह करके मेरी झोली विच पैंदे जान। अगर इन दुखों के सदक़े में अल्लाह ताला अपना कुर्ब नसीब करता है, अपना दीदार नसीब करता है, अपनी मार्फत नसीब करता है, तो फिर वो दुख जो है वो दुख नहीं रहते, वो तो सुख हो जाते हैं। तो उनके लिए तो एक जगह फिर मियाँ साहब फरमाते हैं ना कि सुख, हाँ किसी मियाँ साहब का नहीं किसी और का है कि जिन्ना दुखों विच सोना राजी ਉਹਨਾਂ ती पता नहीं किस तरह वो मियाँ साहब सुख उन्हां दी बारे, हाँ दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन, ये तो मियाँ साहब का ही कलाम है। दुख सदा सुख गा बगा, दुखा ती सुख वारे, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे। तो मैं किसी और का जो है ना कि शायर का है ना कि सोना जे मेरे दुखों च राजी ते मैं सुख नूं चुल्हे डावां। हाँ तो एक बड़ी मिसल भी मशहूर है ना कि हिम्मत मर्दा मद्दे खुदा, कामल ईमान और पुख्ता यकीन वाले जिस तलाश में निकलते हैं वो हासिल कर लेते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो तलब व आरज़ू या ख्वाहिश के बगैर इंसान मिट्टी का ढेर है। तो इन चंद अशार में आपका यही दर्स है कि एक तो किसी हाल में कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना, दूसरा मेहनत हिम्मत हौसला नहीं हारना, तीसरी तलब सच्ची जुस्तजू पक्की होनी चाहिए। बकौल अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि ना हो नोमीदी ज़वाले इल्म और फ़ान है, उम्मीद मर्द मोमन है खुदा के राजदानों में। तो फिर रब ताला का फरमान आलीशान भी यही है कि ला तक ना तुम्हें रहमतुल्लाह। तो मौला करीम हमें इस फ़लसफ़े पे इस कारबंद रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें उन मुसाफरीन में जो राया के मुसाफिर हैं उनमें शामिल कर ले। जज़ाकल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम
قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے جن اور انسان کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب فرشتے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پھر انسان کو کیوں تخلیق کیا؟ انسان کی عبادت کے اندر درد ہے، فرشتے کی عبادت کے اندر درد نہیں ہے۔ اور انسان کی عبادت کے اندر درد کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اپنے اصلی گھر کو چھوڑ کر جب دنیا میں آتا ہے نا، مسافر کی طرح رہتا ہے، تو اپنے اصلی گھر کی جدائی کے اندر اس کو درد ہوتا ہے، تو پھر واپس پلٹنے کا وہ راستہ تلاش کرتا ہے۔ تو قرآن سے آواز آتی ہے تم واپس پلٹنا چاہتے ہو رب کی بارگاہ میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور حضور یہی راستہ بتانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہی کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو، اللہ سے قرب چاہتے ہو، اللہ سے نزدیکی چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، اپنے قدموں کی، میرے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو، میرے قدموں کی خاک کو اپنے سروں کا تاج بنا لو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب بندہ حضور کی سنت سے دور تھا، اللہ کی محبت کا طالب تھا، اللہ کی رضا کا طالب تھا، اللہ کے قرب کا طالب تھا، فرمایا تم میرے محبوب کی سنت پہ آ جاؤ، تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بن مانگے تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور خالی محبوب نہیں بنائے گا، جب تم میرے محبوب کے رستے پہ چلو گے پھر اللہ محبوب بھی بنائے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو یہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے اندر عشق کی چنگاری موجود تھی۔ پرانے زمانے کے اندر نا ماچس نہیں تھی، لائٹر نہیں تھا، پتھروں کو رگڑ کے آگ جلائی جاتی تھی، پتھر کے اندر آگ موجود تھی، لیکن ظاہر کب ہوئی؟ جب پتھر کے اوپر پتھر کو رگڑا گیا۔ حضرت بلال کے اندر عشق الہی کی آگ موجود تھی، لیکن ظاہر کس طرح ہوئی؟ نگاہ مصطفیٰ سے ظاہر ہوئی۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نگاہ ڈالی، وہی بلال، وہ جب وہ کہتے ہیں نا میاں صاحب نے جو کلام کے اندر بیان کیا ہے، جتنی مرضی مشکلات آ جائیں وہ اپنا راستہ نہیں چھوڑتے، کہ امیہ بن خلف دن کو جو ہے وہ تپتے صحرا پہ تپتے پتھروں کے اوپر لٹا کر آگ جلا دیتا آس پاس، اور رات کو کوڑے مارے جاتے، ہڈیوں تک کیکر کے کانٹے پیوست کیے جاتے، پھر بھی ان کی زبان پر اللہ کی توحید جاری تھی، حق جاری تھا، انہوں نے وہ راستہ چھوڑا نہیں ہے۔ وہ جو چنگاری امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشق کی زندہ کی تھی، وہ بھی باقی تھی، وہ ختم نہیں ہوئی۔ ایک دن گزر رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں امیہ بن خلف کیوں اتنا ظلم کرتا ہے؟ تو اس نے کہا آپ خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے سودا کر لو۔ آپ کے پاس ایک بہت بڑا غلام تھا جو قیمتی غلام تھا، اس نے مال بھی جمع کر کے رکھا ہوا تھا، آپ نے وہ دے دیا اور حضرت بلال کو خرید لیا، خرید کے آزاد کر لیا۔ اور امیہ بن خلف مسکراتا ہے اور کہتا ہے ابو بکر آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں، آپ نے گھاٹے کا سودا کیا ہے، قیمتی غلام دے کر ایک حبشی کو خرید لیا ہے۔ فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ بلال کی کتنی قیمت ہے، اگر پورا جو ملک دے کر مجھے خریدنا پڑتا تو میں خرید لیتا۔ تو جو ہے عاشق جو ہوتے ہیں نا ان کا اپنا مقام ہوتا ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہو گیا ہے وہ انہی کا ہو گیا ہے۔ زید بن حارثہ، یہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی طرف سے نا غلام بکتے بکتے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے، بطور غلام آپ کی بارگاہ میں تھے۔ تو ان کے والدین کو پتہ چلا زید ہمارا بیٹا حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ ان کے والدین پہنچ گئے حضور کی بارگاہ میں، تو عرض کرتے ہیں کہ ہم زید ہمارا بیٹا ہے، اس کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا زید کو بلاؤ۔ زید کو بلایا گا اور ارشاد فرمایا تیرے ماں باپ آئے، اگر تو چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔
اس زید بن خارثہ نے اپنے والدین کو کیا جواب دیا؟ میں ایسی غلامی پہ 1000 آزادیاں قربان کرتا ہوں. یعنی جو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہو جاتا ہے وہ وہی ہو جاتا ہے. اور آخر میں نا وہ میاں صاحب نے کہا نا کہ نیکوں کے ساتھ صحبت اختیار کرو تو تمہیں اپنا مقصود مل جائے گا، تم نے دامن پکڑ کے رکھنا ہے. تو شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بگفتہ من گلے نا چیز بودم و لیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما حاکم کے خستم. آپ نے پوچھا، میں نے ایک دن مٹی سے پوچھا کہ مٹی تیرے اندر سے خوشبو آ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ مٹی نے جواب دیا بگفتہ من گلے نا چیز بودم، میں تو مٹی ہوں و لیکن مدت باگل نشستم، میں نے تھوڑا عرصہ پھول کے ساتھ گزارا ہے. جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما حاکم کے خستم، میرے یار کا جمال میرے اندر آ گیا، میں تو مٹی کی مٹی ہوں. اگر مٹی پھول کی صحبت اختیار کرے وہ خوشبو سے خالی نہیں رہ سکتی. اگر بندہ اولیاء یا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرف جائے، اولیاء کی صحبت اختیار کرے، رب تعالیٰ اس کو بھی عطا فرما دے. بیٹا دیکھیں وہ مٹی تھی خالی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان بنا کے اسی مٹی سے تو اشرف المخلوق بنایا ہے، تو ہم کیوں نہ اس طرف چلیں یا اس طرف لب کے. تو قبلہ میاں صاحب کے اس فرمان کے تحت نا اور اس امید پہ ہم سب بھی جو ہم بیٹھے ہوئے، ہمارا یہ جو سلسلہ ہے یہی بھی ایک مجلس ہے نا، تو ہم بھی اسی امید پہ اس قطار میں کھڑے ہیں جس میں میاں صاحب نے فرمایا ہے کہ جس دل اندر ہوے پائی ایک رتی چنگاری ایک قصہ پڑھ پامپڑ بندا نال ربے دی یاری. تو ہم اس کلام سے ہم وہ چنگاری تو ہمارے اندر بھی شاید کوئی تھوڑی بہت ہے ٹمٹما رہی ہے، لیکن ہم اس کو پڑھیں گے کلام میاں صاحب کو اور پھر اس میں سے یہ تابناک شعلوں میں انشاءاللہ بدلے گی اللہ کے فضل سے. اللہ کے فضل سے. جزاک اللہ خیرہ کثیرہ.